آغاز کریں گے. حسن ہے. صلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. إنه لقول فصل وما هو بالهزل. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق الله العلي العظيم. صلوات. جزاک اللہ. یہ تھے حسن حیدر جو تلاوت کلام پاک کر رہے تھے. ایک باواز بلند صلوات جتنے بھی لوگ موجود ہیں. اور میں پھر ایک مرتبہ درخواست کروں گا اگر آپ لوگ چاہے فارغ ہو گئے ہوں تو برائے کرم مجلس میں تشریف لائیں. مجلس کا آغاز ہو چکا ہے اور اب میں زحمت دوں حسن جعفری کو سلام پیش کریں گے. ایک سوز کے دو بند صلوات میں. رن میں جبان ہوئے بے کس کی سواری رن میں جبان ہوئے بے کس کی سواری آئی. لاش اکبر پہ یہ کرتی ہوئی زاری. ارے اٹھ میرے لال یہ ماں درد کی ماری آئی. دیکھو کس شان سے ہے ماں کی سواری آئی. نہ تو ہودج ہے نہ محمل نہ ماری بیٹا. اور سر کھلے بلوے میں ہے ماں کی سواری
بیٹا تم تو کہتے تھے مدینے کی طرف جاؤں گا فاطمہ سغرا بہن اپنی کو لے آؤں گا جو کیا ہے اس کو میں بجا لاؤں گا اے اماں مت رو تمہیں صغرا سے ملواؤں گا ارے خوب وعدے کی وفا میرے جانی مجھ سے ہو گئے آپ جدا احمد ثانی مجھ سے ہو گئے آپ جدا احمد ثانی مجھ سے رن میں صلوات ایک اور باؤ سے بلند صلوات اور میں زحمت دوں گا شباہت حسین صاحب کو مرثیہ پیش کریں گے شباہت حسین بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد آل محمد چار مصرے امام حسین علیہ السلام کے شان میں بڑھ گئی مظلومیت سے اور کچھ شان حسین اب مرثیہ میں کیوں پڑھتا ہوں فطرت انسانیت ہے مرثیہ خان حسین ذریعہ تو کہیے امتحان خود ایک حد پر رک گیا ورنہ تھی اس سے بھی آگے حد امکان حسین حد امکان حسین ایک چشمہ ہے چشم اہل ظاہر میں مگر حضور دولت معصومیت ہے زیر دامان حسین زیر دامان حسین صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد جزاک اللہ حضرات جز مرثیے کے 2-3 بار شاید سنے ہوں آپ نے آج جتنا میں پڑھ سکتا ہوں مکمل مرثیہ آپ کے سامنے پیش ہے اور یہ انہی دنوں سے مطابقت رکھتے ہیں فاتحہ شہیدان کربلا قریب 8-9 بند مرثیہ قید خانے میں تلا تم ہے کہ ہلاتی ہے قید خانے میں تلا تم ہے
لاتی ہے آسماں دور زمیں سخت کدھر جاؤں میں بیویوں مل کے دعا مانگو کہ مر جاؤں میں بیویوں مل کے دعا مانگو کہ مر جاؤں میں درے زندہ پہ ہوا اتنے میں امبو بول درباں کی بڑھے دولت و عمرو قیدیو اٹھو دعا دے کے کرو استقبال زن حکیم کا ہے زندہ میں نہ دولے زن حکیم کا ہے زندہ میں نزول جلا تم کھلے سر تھی حضور اب تمہیں چادر دیں گی رحم دل ہیں ابھی زندہ تیرے حق دیں گی رحم دل ہیں ابھی زندہ سے روا کر دیں گے لونڈیاں تھیں زن حاکم کے جلو میں دیکھتی کیا ہے کہ ایک شیر ہے آہنگ لاغر و خستہ تنو فاقہ کشو تش سر پہ سلی کے نشاں پشت پہ دروں کے نشاں سر پہ سلی کے نشاں پشت پہ دروں کے نشاں تاک پا فاقوں سے زنجیر میں تھراتی ہے استخوانوں سے ترسنے کی صدا آتی ہے استخوانوں سے لرزنے کی صدا آتی ہے ہند نے پوچھا مرض کیا ہے کہا بے پدری رو کے وہ بولی دوا کیا ہے کہا درد سری گھر جو دریا کیا کہنے لگے درد بدری بولی لیتا ہے خبر کون کہا بے خبری بولی لیتا ہے خبر کون کہا بے خبری آہ کرنے کا سبب پوچھا تو شرمانے لگے قاضیانوں کے نشاں پشت پہ دکھلانے لگے قاضیانوں کے نشاں پشت پہ دکھلانے لگے شان زینب پہ نظر کر کے کہا یا خلد سے فاطمہ زندہ
لائی ہے مالو اساسا سپہ ابن یا الہی اے سرکار حسینی یا الہی رہ سرکار حسینی کل مجھے لوٹ کا اسباب جو دکھلا ایک پھٹے جام پہ حاکم کو بھی غش آخری بن کی دیں ہند ایک کے قدموں پہ گری گھاؤ ہند ایک کے قدموں پہ گری گھاؤ چپ نہ رہو شرم ذبح کر ڈالو مجھے ایک چھری منگ کس مصیبت میں پڑی آہ محل سے کس مصیبت سے پڑی آہ محل سے شبیر کا کرتی ہوں تو رو دیتی ہوں ذکر شبیر کا کرتی ہوں تو رو دیتی ہوں نام جب پوچھتی ہوں سر کو جھکا لیتی ہوں نام جب پوچھتی ہو سر کو جھکا لیتی خانے میں تلا تم ہے کہ ہند آتی ہے جزاک اللہ صلوات در محمد والے محمد جو حضرات اب بھی باہر ہیں میں ان سے درخواست کروں گا کہ فرش اعضا پہ تشریف لائیں مجلس شروع ہو چکی ہے اور مولانا محسن حیدر زیدی صاحب مجلس خطاب فرمائیں گے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ قبلہ اس ادارے کے لیے کوئی اجنبی نہیں ہے پہلے بھی تشریف لا چکے ہیں آپ حیدرآباد دکن میں مقیم ہیں ایران کے مدارس سے فارغ التحصیل ہیں اور حیدرآباد میں بھی ایک مذہبی حوزے کے نائب صدر کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں 4 مجالس سے خطاب فرمائیں گے اب سے لے کر اتوار تک آپ سے درخواست ہے کہ پابندی وقت سے تشریف لائیں اور چائے سے ذرا جلدی فارغ ہو جائیں تاکہ آپ فرش اعضا بھی آ سکیں آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اور مادر حسین آپ کو اس کی جزا بھی دیں گی صلوات بر محمد والے محمد قبلہ سے درخواست کروں گا تشریف لائیں مجلس سے خطاب فرمائیں امام زمانہ بلند تر فاتحہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين
وباعث الأنبياء والمرسلين الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى الذي خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام التحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولا سيما النور على النور في تقياء الديجور الإمام المنصور والسراج المستور مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة سيدنا وإمامنا حجة بن الحسن العسكري أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداء وعجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صلوات پڑھیں. خداوند عالم ہم سب سے اس عزاداری کو قبول فرمائے، ہمارے ان مجلسوں کو، ہماری سینہ زنی کو، ہمارے نوحہ و ماتم و مرثیوں کو قبول فرمائے. پروردگار اسے ہماری نجات اور بخشش کا ذریعہ قرار دے. پروردگار ان ایام میں ہمیں زیادہ زیادہ امام حسین پر آنسو بہانے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمارے زمانے کے امام کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما. آپ حضرات اپنی اپنی سلامتی اور اپنی دعاؤں کی قبولیت اور امام کی سلامتی اور امام کے ظہور کے لیے بلند ترین صلوات پڑھیں. محمد اعزان گرامی، قرآن مجید کی جس آیہ مبارکہ کو آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، ارشاد پروردگار ہو رہا ہے میرے حبیب، اے میرے پیغمبر، اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب اللہ نے ابراہیم کو مبتلا امتحان کیا، چند کلمات کے ذریعے ان کا امتحان لیا اور انہیں آزمایا. فَأَتَمَّهُنَّ، اور ابراہیم نے اس امتحان کو پورا کیا اور اس میں کامیابی حاصل کی. تو ارشاد پروردگار ہوا انی جاعلک للناس اماما. اے ابراہیم، تم نے امتحان میں کامیابی حاصل کی ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. فوراً جناب ابراہیم نے سوال کیا وَمِن ذُرِّيَّتِي، پروردگار یہ عہدہ، یہ منصب جو امامت مجھے عطا کر رہا ہے، یہ میری ذریت میں رہے گا، یہ میری نسل میں رہے گا؟ خداوند عالم نے نہ ہاں میں جواب دیا نہ نہ میں جواب دیا، بلکہ ارشاد فرمایا لا ینال عہد الظالمین، یہ میرا عہدہ امامت و منصب امامت ظالموں تک نہیں جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے اگر تمہاری نسل میں کوئی ظالم ہوگا تو اسے یہ عہدہ نہیں ملے گا، لیکن اگر ظالم نہیں ہوگا تو ممکن ہے اس تک یہ عہدہ اور یہ منصب پہنچ جائے. تو اعزان گرامی، ان 4 مجالس میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ
اگر اللہ نے توفیق دی اور حضرت کی عنایات شامل حال رہیں تو گفتگو کا محور ہوگا کہ امام کی ضرورت کیوں ہے۔ ہم امامت کے قائل ہیں، ہمارا عقیدہ اماموں پر ہے، اور ہم شیعہ اثنا عشری کہلاتے ہیں، اور ہم اماموں کو مانتے ہیں۔ تو وجہ کیا ہے، کیوں مانتے ہیں، اور امام کی ضرورت کیوں ہے؟ ہم پر ایک یہ بھی اعتراض ہے کہ یہ لوگ ختم نبوت کے قائل نہیں ہیں، جبکہ ہم سے بہتر ختم نبوت کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، اور پوری ملت اسلامیہ کو چیلنج ہے کہ جتنے فرقے ہیں عالم اسلام میں مسلمانوں، کوئی بھی ختم نبوت کا فلسفہ بتا ہی نہیں سکتا سوائے شیعوں کے۔ ختم نبوت کا راز اور فلسفہ کیا ہے، کیوں اللہ نے جو سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہوا تھا اور آ کر کے رسول خاتم پر پہنچا، تو 1,24,000 نبیوں رسولوں کا جو سلسلہ تھا اچانک اللہ نے کیوں بند کیا، اور یہ دین کی ٹرین جو ہے وہ رسالت کی پٹری سے امامت کی پٹری پہ کیوں لے گیا؟ اس کا راز کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اس کا راز و فلسفہ وہی بیان کر سکتا ہے جس کا عقیدہ غدیر پر ہوگا۔ اس کا راز وہی بتا سکتا ہے جو غدیر کو مانتا ہو۔ اس لیے کہ کیا وجہ ہے، آدمی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو سلسلہ اللہ نے ہدایت کا شروع کیا تھا آدم سے لے کر کے نبیوں کا، رسولوں کا، وہ اچانک پیغمبر اسلام پہ آ کر کے بریک کیوں مارا اللہ نے؟ دروازہ بند کیوں کر دیا نبوت و رسالت کا؟ یہ اچانک امامت کا آغاز کیوں ہو گیا؟ وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ صرف یہ عزیزان گرامی، 2 جملوں میں تمہیدی گفتگو کو بڑھا کر کے اصل مسئلے کی طرف آتا ہوں کہ دیکھیں، نبیوں کا کام ہے اللہ سے دین لینا اور بندوں تک پہنچانا۔ نبیوں کی ضرورت اسی لیے ہے، اس لیے کہ ہم وہاں لینے کے لیے جا نہیں سکتے اور وہ یہاں لینے کے لیے آ نہیں سکتے۔ اس کی بلندی یہاں آنے پہ اسے روک رہی ہے، ہماری پستی وہاں جانے سے ہم کو منع کر رہی ہے۔ لہذا مسئلہ یہ کہ دین پہنچے تو کیسے پہنچے؟ اللہ نے درمیان میں وسیلہ قرار دیا نبیوں کو، جو دیکھنے میں شکل و صورت ہماری جیسی ہے لیکن تعلقات وہاں سے ہیں۔ تو نبیوں کا کام یہ ہے جو کچھ وہاں دین بن رہا ہے، قانون و شریعت بن رہی ہے، اس کو اللہ سے لیں اور ہم تک پہنچائیں۔ یہ تھا نبیوں کی ذمہ داری۔ لیکن جب 18 ذی الحجہ اور سن 10 ہجری کو مشیت الہی میں یہ طے ہوا کہ اب دین کو مکمل کر دینا ہے، اور جب مولائے کائنات کی ولایت کا اعلان سرکار ختمی مرتبت نے کر دیا، تو جیسے یہ اعلان کیا فوراً آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے دین مکمل کر دیا، کمپلیٹ کر دیا۔ جب مکمل کر دیا تو اب وہاں کچھ بنے گا نہیں، وہاں کوئی چیز بننے والی نہیں ہے۔ دین کے نام پر جو کچھ ہونا تھا ہو گیا۔ آخری پیغام تھا ولایت علی کا۔ وہ جب پہنچ گیا تو اللہ نے اعلان کر دیا کہ ہم نے دین کامل کر دیا۔ جب دین کامل ہو گیا، مکمل ہو گیا، اب وہاں کچھ بچا نہیں ہے جو وہاں سے یہاں آنے کی ضرورت ہو۔ تو جب وہاں کچھ بچا نہیں ہے، یہاں دنیا میں لانے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ سلسلہ جو نبیوں کا شروع ہوا تھا، جو ان کا کام ہی تھا وہاں سے دین لینا اور ہم تک پہنچانا، اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا اس عہدے کو اللہ نے ختم کر دیا۔ لیکن یہ دین کامل کیا ہے غدیر کے میدان میں، یہ دین قیامت تک رہے گا، اور جب قیامت تک رہے گا تو اس دین کی تشریح کرنے والا کوئی ہونا چاہیے۔ لہذا یہاں سے امامت کا آغاز ہوا، امامت شروع ہوئی۔ چونکہ دین قیامت تک چلنے والا ہے، لہذا اس کو اماموں کے حوالے کیا۔
اماموں کا کام یہ ہے کہ دین کی تشریح و توضیح کرنا دین بنانے والے کی مرضی کے مطابق. توجہ فرمانے، دین کی تشریح کرنا، وضاحت کرنا دین کے بنانے والے کی مرضی کے مطابق، منشا کے مطابق، یہ اماموں کا کام ہے. لہذا جب دین قدیر میں مکمل ہو گیا تو نبوت کا سلسلہ ختم کیا اللہ نے، اب امامت کا سلسلہ شروع کیا ہے، جس کے پہلے امام علی ہیں اور آخری امام امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام. اب بعض لوگ ہم پر یہ کہتے ہیں کہ نہیں، امامت جو ہے وہ دین کا جز ہے، پارٹ ہے. نہیں، امامت خود ایک مستقل عہدہ ہے اور منصب ہے. امامت خود ایک منصب ہے الگ سے. لہذا خداوند عالم نے امامت کا آغاز کیا ہے اور دین کو اماموں کے حوالے کیا ہے. لہذا اللہ جب اس منصب کو کسی کو عطا کرتا ہے تو اس کا امتحان لیتا ہے. چنانچہ یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ جناب ابراہیم کا اللہ نے امتحان لیا ہے، تب جا کر کے امامت عطا کی ہے. اس کا مطلب یہ کہ امامت فری میں نہیں ملتی، امتحان کے بعد ملتی ہے. پہلے آزمایا جاتا ہے، اس کے بعد جب امتحان میں کامیابی ہو جاتی ہے تو اس عظیم منصب کو اللہ اس کے حوالے کرتا ہے. لہذا جب امتحان نبیوں کا ہوتا ہے یا بندوں کا، تو اللہ جب بندوں کا امتحان لیتا ہے تو وہ ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے، اگر کوئی مشکلات میں گرفتار ہوتا ہے، مسائل و آلام کا شکار ہوتا ہے، پریشانیوں میں، الجھنوں میں آتا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں شاید اللہ اس سے ناراض ہے، اس لیے اس کا امتحان لے رہا ہے، اس کو مصیبتوں میں ڈالے. دیکھیں، اللہ ہم سے ناراض ہو سکتا ہے ہمارے افعال کی بنیاد پر، اور اسے سزا دینے کا بھی حق ہے، لیکن یہ کلیئر رہے کہ دنیا نہ جزا کے لیے بنائی ہے نہ سزا کے لیے. دنیا دار العمل ہے، یہاں عمل کرنا ہے. جزا اور سزا محشر میں ہوگا، آخرت میں ہوگا. خداوند عالم نے آخرت کو جزا کے لیے بھی پیدا کیا ہے اور سزا کے لیے بھی پیدا کیا ہے. تو دنیا کو نہ جزا کے لیے بنایا نہ سزا کے لیے بنایا. لیکن اگر کسی کا امتحان ہونا مشکلات اور مصیبت کی دلیل ہے، گناہ کی دلیل ہے، تو یاد رکھیے اللہ کبھی معصوموں کا امتحان نہیں لے گا. معصوموں کو مبتلا امتحان نہیں کرے گا، اس لیے کہ جہاں عصمت ہوتی ہے وہاں گناہ نہیں ہوتا. جہاں عصمت ہے وہاں خطا نہیں ہے. لہذا جب معصوم کا امتحان ہو رہا ہے، اس کا مطلب بندگی کا امتحان ہو رہا ہے. بندگی، تم میرے بندے ہو یا نہیں ہو. لہذا ہماری اور آپ کی بھی آزمائشیں جو ہوتی ہیں، مشکلات و پریشانیاں جو آتی ہیں، تو اللہ ہم سے ناراض ہونے کی بنیاد پر ہمیں مشکلات میں نہیں گرفتا، بلکہ ہمیں آزماتا ہے کہ تم میرے بندے ہو یا بندے نہیں ہو. تم خوشیوں میں ہم کو یاد رکھتے ہو یا مسائل و آلام میں بھی ہم کو یاد رکھتے ہو. اس لیے اللہ بندوں کو آزماتا تو امتحان لیتا ہے خداوند عالم. اور امتحان کا مسئلہ جہاں تک یہ ہے کہ جو چیزیں عام دنیا میں جائز ہیں وہ امتحان میں صحیح نہیں ہے، اور جو امتحان میں جائز ہے وہ عام حالات میں صحیح نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک بچہ ہے، پڑھنے میں بہت تیز ہے، جب دیکھیے اس کے ہاتھ میں کتاب ہے، صرف ضروریات کی خاطر وہ کتاب بند کرتا اٹھتا ہے اپنی جگہ سے، ورنہ جب بھی دیکھیے اس کے ہاتھ میں کتاب یا پڑھائی کر رہا ہے، محنت کرتا ہے. لیکن اگر یہی بچہ جس کے ہاتھ میں صبح شام آپ کتابیں دیکھ رہے ہیں، اگر یہ امتحان گاہ میں بھی کتاب لے کے بیٹھ جائے تو امتحان نہیں کہا جائے گا. ساری زندگی آپ پڑھیے، لیکن جب امتحان کے لیے جائیں تو کتاب گھر پہ رکھ کے جائیے. امتحان نقل سے نہیں ہوتا، وہ امتحان نہیں کہا جائے. پڑھے لکھے ماں باپ ہیں، بچے اسکول جاتے ہیں، شام کو آتے ہیں، ان کا ہوم ورک چیک کرتے ہیں، ان کو پڑھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، بجھاتے ہیں اور خوب محنت کرتے ہیں.
سال بھر ماں باپ بچوں کی تربیت کرتے ہیں پڑھائی کے معاملے میں، لیکن اگر یہی ماں باپ امتحان گاہ میں بچوں کو جواب بتانے کے لیے پہنچ جائیں تو امتحان نہیں ہوگا۔ استاد سال بھر شاگرد کو بتاتا ہے اور شاگرد استاد سے سال بھر پوچھتا ہے، لیکن امتحان کے دن اگر استاد آنسر بتانے لگے تو امتحان نہیں ہوگا، شاگرد استاد سے پوچھنے لگے تو یہ امتحان نہیں ہوگا۔ ہر آدمی کے بھئی آپ کیا کر رہے ہیں، آپ امتحان میں جواب دے رہے ہیں، آپ پوچھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امتحان اپنی محنت سے ہوتا ہے، امتحان جو ہوتا ہے اپنی محنت سے ہوتا ہے۔ امتحان میں کسی کی مدد لیں تو جرم، مدد مانگے تو جرم، مدد کرے تو مجرم۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اگر حسین کا امتحان لے رہا تھا تو اللہ نے حسین کی مدد کیوں نہیں کی، اور حسین نے خدا کو کیوں نہیں پکارا؟ بھیا آپ سمجھئے حسین کس منزل سے گزر رہے ہیں۔ حسین منزل امتحان سے گزر رہے ہیں۔ منزل امتحان میں خدا سے مدد مانگنا بھی غلط اور خدا کا مدد کرنا بھی غلط۔ لہذا امتحان کی منزلوں سے جب حسین گزر رہے تھے تو اس لیے نہ اللہ سے مدد مانگی نہ اللہ نے مدد کی۔ ہاں جب امتحان ختم ہو جاتا ہے، بچہ آنسر شیٹ جمع کر کے جب باہر نکلتا ہے امتحان گاہ کے تو استاد بھی ملتا ہے، اب جو چاہے استاد سے پوچھے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ استاد جو چاہے شاگرد کو بتا دے، کوئی پابندی نہیں ہے، کیونکہ امتحان دے چکا۔ جب امتحان ختم ہو جاتا ہے تو انسان سوال کر سکتا ہے اور جواب لے سکتا ہے۔ یہی وجہ حسین منزل امتحان سے گزر رہے تھے تو اللہ کو نہ پکارا نہ اللہ نے ان کی مدد کی، لیکن جب امتحان ختم ہو گیا تو اللہ نے آواز دی، حسین تم نے امتحان تو دیا، اب نتیجہ یہ ہے کہ خدائی میری ہوگی، اقتدار تمہارا ہوگا۔ صلوات بر محمد وآل۔ تو یہ امامت جو ہے امتحان کے بعد ملتی ہے، اور جناب ابراہیم کے لیے دلیل موجود ہے۔ اللہ نے کچھ کلمات کے ذریعے ابراہیم کا امتحان لیا، اور جب امتحان لیا اور اس امتحان میں پاس ہوئے تب اللہ نے کہا میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ اور جناب ابراہیم کی زندگی میں 3 بڑے امتحانات ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے 3 امتحانات دیے۔ ایک مل کا امتحان جناب ابراہیم نے دیا، جان کا امتحان دیا ابراہیم نے، اولاد کا امتحان دیا۔ یہ ترتیب سے جناب ابراہیم امتحان دیتے چلے جا رہے ہیں، مال، جان، اولاد۔ کیوں؟ اس لیے کہ تینوں چیزیں امامت کے سامنے رکاوٹ بنتی ہیں۔ انسان جتنے ہیں یہاں بیٹھے ہیں، آدمی کو دنیا کی تمام چیزوں میں سب سے زیادہ محبت مال سے ہوتی ہے یا نہیں؟ انسان کو دنیا کی تمام چیزوں میں سب سے زیادہ محبت مال سے ہوتی ہے، لیکن جب جان پر بن جاتی ہے تو یہ مال انسان لٹا دیتا ہے، اس لیے کہ مال کی قیمت جان کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، لیکن جان سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ لیکن دنیا میں ایک چیز ہے جو جان سے بھی زیادہ پیاری ہوتی ہے، اس کا نام ہے اولاد۔ جب اولاد پر بات آتی ہے تو انسان اپنی جان لٹا دیتا ہے۔ لہذا اللہ نے ابراہیم کا تینوں چیزوں سے امتحان لیا۔ پہلے جوانی میں مال سے امتحان لیا جناب ابراہیم۔ جناب ابراہیم کے بعد ڈھیر ساری بھیڑ بکریاں تھیں، کثیر تعداد میں۔ تاریخ کہتی ہے کہ جنگل میں صحرا میں لے کے نکل جاتے تھے، جنگل میں چر رہی ہیں بکریاں، دنگیاں ان کی، لیکن زبان تسبیح الہی میں مصروف، دل اللہ کی طرف متوجہ، آنکھوں سے گلے کی نگہبانی ہو رہی ہے جناب ابراہیم۔ جنگل ہے، صحرا ہے، دنگیاں چر رہی یہاں سے وہاں تک۔ جناب ابراہیم کو محسوس ہوا کہ اس جنگل میں میرے علاوہ کوئی اور بھی ہے۔ پلٹ کے دیکھا، ایک جوان ہے، نہایت خوبصورت، بہترین، ہینڈسم،
قسم کا، اتنا خوبصورت کہ نگاہیں ٹکی رہ گئی جناب ابراہیم کی تھوڑی دیر تک. اور وہ نوجوان آسمان کو دیکھے چلا جا رہا ہے، ایک کیفیت میں وجد میں آ کر کے تسبیح پروردگار کی اس نوجوان نے آواز دی، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. جیسے اس نوجوان نے اتنے دلکش انداز میں خدا کی تسبیح کی، جناب ابراہیم کا دل کھنچ گیا، اس کی طرف کھنچ گئے. مڑ کے دیکھا یہ نوجوان اللہ کو پکار رہا، بہترین انداز میں تسبیح کر رہا ہے، کیا کشش ہے آواز میں، کیا لہجہ ہے. ایک مرتبہ جناب ابراہیم قریب ہے، کہا بھائی تم میرے خدا کو پکار رہے ہو، میرے خالق کو یاد کر رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں بالکل، اور کون ہے کس کو یاد کیا جائے؟ کہا واہ کیا بہترین انداز میں تم نے یاد کیا میرے خدا کو، کیا پیارا لہجہ ہے. بھائی لیکن دل بھرا نہیں میرا دل بھرا نہیں، تم نے خدا کو پکارا. ایسا کرو یہ دیکھو میری بھیڑ بکریاں جو جنگل میں چر رہی ہیں یہ سب میری ہیں، ان میں سے آدھی بھیڑیں میں تم کو دے رہا ہوں، ایک مرتبہ اور پکار دو اللہ کو. یہ امتحان کی منزل ہے جناب ابراہیم کی. یہ آدھی بھیڑوں کے گلہ میں تمہیں دے رہا ہوں، ایک مرتبہ خدا کو اور پکارو. اس نوجوان نے پھر پرکشش انداز میں تسبیح پڑھی، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. جناب ابراہیم پھر وجد میں آ گئے، کھو گئے محبت پروردگار میں. تھوڑی دیر کے بعد جب متوجہ ہوئے تو قریب آئے، بھائی کیا پیارے لہجے میں تم نے کہا، لیکن ابھی بھی دل بھرا نہیں. میرے محبوب کا نام لیا، ابھی دل بھرا نہیں، اب یہ آدھا گلہ بچا ہے بھیڑوں کا، میں کیا کروں، اس کو بھی تم لے جاؤ، ایک بار اور کہہ دو، ایک بار اور پکار دو. اس نے پھر اسی وجد کے عالم میں پکارا، تسبیح کی. جناب ابراہیم پھر جھوم گئے. اس کے بعد قریب آئے، کہا بھائی تم نے پکارا تو ابھی بھی دل سیر نہیں. یہ بتاؤ سارے بھیڑیں دمبیاں میں نے تم کو دے دی، اب یہ بتاؤ تمہیں ان بھیڑوں کی نگرانی کے لیے کسی آدمی کی ضرورت پڑے گی، دیکھ بھال کے لیے کسی آدمی کی ضرورت؟ اس نے کہا ہاں بالکل ضرورت پڑے گی. کہا تو میں تیار ہوں تمہارے ساتھ اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے، اور ساری زندگی تمہاری خدمت کروں گا. ایک بار اور اللہ کی تسبیح کر دو، ایک بار اور اللہ کو پکار دو. پھر اس نے پھر پکارا، پھر جھوم گئے جناب ابراہیم. تھوڑی دیر کے بعد اب کھوئے ہوئے تھے اللہ کی محبت میں، آگے اس نوجوان کے پاس. کہا بھائی ہم نے وعدہ کیا تھا ساری زندگی تمہاری خدمت کریں گے، تمہاری بھیڑوں کی نگرانی کریں گے، چلو میں تمہارے ساتھ ہوں. ایک مرتبہ اس نوجوان نے ابراہیم کو سر سے پاؤں تک دیکھا. کہا لگتا آپ نے مجھے پہچانا نہیں. جناب ابراہیم کا کون ہو؟ کہا پہچانا نہیں تم نے؟ کہا نہ. کہا میں جبرائیل ہوں، اللہ نے مجھے تمہارا امتحان لینے کے لیے بھیجا ہے کہ تمہیں مال زیادہ پیارا ہے یا اللہ زیادہ پیارا ہے. اور مبارک ہو، اللہ نے تمہارا امتحان لینے کے لیے بھیجا ہے کہ دیکھے خدا کہ تمہیں مال زیادہ عزیز ہے یا اللہ. مبارک ہو، آپ اللہ کے امتحان میں کامیاب ہو گئے. یہ تمہارا امتحان ہو رہا تھا. تو اللہ نے پہلا امتحان ابراہیم کا لیا کس سے؟ مال سے. دوسرا امتحان ابراہیم کا جان سے ہوا، خطرناک امتحان. اور ساری تفصیلات آپ کی خدمت میں آپ کو معلوم ہے، میں خالی اشارہ کر رہا ہوں. امتحان جان کا جب ہوا اس وقت جب بت کدے میں جا کر کے جناب ابراہیم نے سارے بتوں کو توڑ ڈالا، اور کافروں نے بت پرستوں نے آ کر کے دیکھا ہمارے خداؤں کی جو حالت ہوئی ہے، کوئی سر پھٹا ہوا ہے، کوئی یہاں نیچے پڑا ہوا ہے، چکنا چور ہو گئے ہیں. اب ایک ہنگامہ ہوا کافروں میں، کس نے کیا یہ حرکت، کون ہے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ گستاخی کی ہے؟ لوگوں نے کہا وہ ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، اس نے کیا ہے. گرفتار کیا گیا ابراہیم کو، اور بت پرستوں کی کافروں کی کمیٹی بیٹھی کہ ابراہیم کو سزا کیا دیا جائے. کسی نے کہا ان کو قتل کر دو. کہا یہ آسان سزا ہے، ابراہیم کو ایسی سزا دو کہ جو تڑپ تڑپ کے ان کا دم نکلے. کافروں نے تجویز کیا کہ ان کو آگ میں زندہ جلا دو، آگ میں جلا دیا جائے، یہ کافروں کی سزا ہے. کافروں نے معین کیا کہ ابراہیم کو آگ میں جلاؤ. اب
اب رک کر کے ایک جملہ کہوں، یہ کافروں نے ابراہیم کے لیے سزا معین کی ہے۔ اب میدان قیامت میں اگر خدا کافر کو جہنم میں بھیجے تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ سزا آپ ہی نے معین کی ہے، آپ ہی کی تجویز کردہ سزا ہے۔ اب اللہ آپ کو جہنم میں جھونک رہا ہے تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ کہ ان کو زندہ جلا دیا لیجیے صاحب، ایک جہنم تیار ہو گیا، آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ اور جناب ابراہیم کو پھینکنے کی نوبت آئی کہ کیسے پھینکا جائے، شعلے بھڑک رہے، آگ کسی پر رحم نہیں کرتی۔ تو اس وقت شیطان آیا، اس نے منجنیق بنانے کا طریقہ بتایا۔ یہ فری خدمت کرتا ہے، جہاں لوگ پہنچ جاتے ہیں وہاں یہ فوراً آ جاتے ہیں جناب، فوراً طریقہ بتایا، فری خدمت کے لیے حاضر۔ منجنیق کا طریقہ بتایا، منجنیق تیار، شعلے بھڑک رہے ہیں۔ جناب ابراہیم کا ہاتھ پاؤں باندھ کر کے اس منجنیق میں ڈالا گیا، منجنیق کو گھمایا جا رہا ہے۔ ادھر منجنیق سے ابراہیم نکلے، ادھر بھڑکتے ہوئے شعلے ہیں۔ جیسے ابراہیم نکلے ہیں منجنیق سے، جبرائیل نازل ہوئے، آواز دی، خلیل کوئی حاجت ہے؟ اے نبی خدا کوئی ضرورت ہے؟ بھئی سوال عجیب ہے، آگ سامنے، موت ہے، وقت کم ہے، اور سوال ایسا کیا جا رہا ہے، کوئی مدد کی ضرورت ہے، حاجت ہے؟ اگر ابراہیم کہیں ہاں تو امتحان میں فیل، اگر کہیں نہیں تب بھی فیل۔ ایسا سوال کیا ہے جبرائیل نے کہ اس کا جواب نہ یس ہے نہ نو۔ یس ہے ہاں تو مشیت الہی برہم ہو جائے، ہمارے ہوتے ہوئے ہم کو چھوڑ کر کے خیر سے مدد مانگ رہے ہو۔ ارے جبرائیل ہے، علی تھوڑی ہے۔ صلوات بر محمد ایک گزارش آپ حضرات صلوات پڑھتے ہوئے ادھر آ جائیے، تکلف نہ کیجیے، آج ایک صلوات پڑھتے ہوئے اور آ جائیے۔ اگر آج ادھر آئیں گے تو اللہ محشر میں آپ کے لیے جگہ معین کرے گا وہاں پر۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اگر جناب ابراہیم کہیں ہاں تو مشیت الہی پہ بار پڑے گا۔ اچھا، ہم کو چھوڑ کر ہمارے خلیل ہو کر کے آپ غیر سے مدد مانگ رہے ہیں، اور اگر کہیں نہ مدد کی ضرورت نہیں تب بھی مشیت خدا پہ بار۔ آپ اتنے بڑے ہو گئے کہ اب آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ بے نیازی تو خدا کی شان ہے، آپ ضروریات اور کے پیکر ہیں، اس کے بعد کہہ رہے ہیں ہم کو ضرورت نہیں۔ تو سوال اتنا ٹف کہ جواب میں نہ یس نہ نو، یس کہے تب بھی فیل، نو کہے تب بھی فیل۔ سامنے بھیانک آگ، وقت کم ہے، لیکن خلیل خدا ایسے تھوڑی ہوئے۔ جناب ابراہیم نے دونوں پہلوؤں کو بچاتے ہوئے ایسا نپا تلا جواب دیا کہ ضرورت تو ہے مگر تم سے نہیں، ضرورت تو ہے مگر تم سے نہیں۔ یعنی ضرورت بھی بتائی اور تم سے نہیں ہے، نہ غیر سے مانگا نہ اپنے کو خدا جیسا کہا۔ جیسے ہی ابراہیم نے کہا ضرورت تو ہے مگر تم سے نہیں، جیسے ہی ان کے دہن سے نکلا ضرورت تو ہے مگر تم سے نہیں، اس خدا نے جس نے آگ کو گرمی بخشی تھی، حرارت بخشی تھی، فوراً اللہ نے آگ کو حکم دیا۔ یہ حکم آج بھی قرآن میں موجود ہے۔ فوراً اللہ نے آگ کو حکم دیا، یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا مگر ابراہیم کی سلامتی کا خیال رہے۔ اے آگ ٹھنڈی ہو جا مگر ابراہیم کی سلامتی کا خیال رہے۔ بھئی اللہ نے یا نار کونی بردن کہہ دیا تو بات ختم، ٹھنڈی ہو جا، یہ ابراہیم کی سلامتی کا خیال رہے۔ کا مطلب کیا ہے؟ یہ اللہ نے اضافہ کیوں کیا؟ وَسَلَامًا عَلَى ابراہیم، ابراہیم کی سلامتی کا خیال رہے۔
بھئی یا نار و کونی بردن کہہ دیا تو اس کا مطلب جو ٹھنڈی ہو جائے تو بچ جائیں گے، جلیں گے نہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ سلامن علی ابراہیم تو بعد میں سمجھ میں آیا. اس کا مطلب لوگوں کو اب سمجھ میں آیا کہ ٹمپریچر مائنس میں بھی جاتا ہے. اللہ اگر کہہ دیتا اے آگ ٹھنڈی ہو جائے تو کتنی ٹھنڈی ہو، اگر -50 میں چلی جائے تو جل کے نہ مریں گے، جم کے مر جائیں گے. بھئی جل کے نہ مرتے، مائنس میں چلی جائے تو جم کے مر جائیں گے. جیسے جائیں گے برف بن جائیں گے، پورا خون سب جم جائیں گے، پتھر بن جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. لہذا اللہ نے کہا اتنی ٹھنڈی ہو کہ ابراہیم سلامت رہیں، ابراہیم کی سلامتی کا خیال رہے. بس عزیزو یہ ہیں ابراہیم جنہوں نے فرشتے سے کہا حاجت تو ہے مگر تم سے نہیں ہے، اس لیے کہ اگر میرا خدا مجھے بچانا چاہتا ہے تو بچائے گا، جلانا چاہتا ہے تو جلائے گا. اگر بچنے میں کمال ہے تو بچائے گا، جل جانے میں کمال ہے تو جل جانا میرا کمال ہے. اس لیے کہ مجھے مشیت خدا کا علم نہیں ہے. یہ ہیں ابراہیم خلیل جو کہہ رہے ہیں مجھے مشیت خدا کا علم نہیں ہے. عزیزو وہ ہے فخر ابراہیم جو کہہ رہا اگر پردے ہٹ جائیں تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. یہاں ابراہیم کہہ رہے ہیں ہمیں مشیت خدا کا علم نہیں، وہاں علی کہہ رہے ہیں لو کشف الغطاء لمزددت یقینا، اگر میرے نگاہوں سے پردے ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. یہ دو امتحان. تیسرا امتحان سب سے بڑا ہوا اولاد کا امتحان. خواب دیکھا، قرآن نقل کرا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. اے میرے لال اسماعیل میں نے خواب دیکھا ہے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے، تمہارا نظریہ کیا ہے. دیکھیے نبی خواب دیکھے تو وہ خواب نہیں، ہم خواب دیکھیں تو خواب کہلاتا ہے. لیکن نبی جو خواب دیکھتا ہے وہ وحی الہی اور حکم خدا ہوتا ہے. ہم خواب دیکھیں تو خواب ہے، نبی خواب دیکھے تو اللہ کا حکم ہوتا، وحی ہوتی ہے. فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری رائے کیا ہے، تمہارا نظریہ کیا ہے. اگر ہم بھی تو اب آپ سمجھیے ہم خواب دیکھیں تو خواب ہے، نبی خواب دیکھے تو حکم خدا. اس کا مطلب ہمارا خواب اور نبی کا خواب ایک جیسا نہیں ہے. میں جملہ کہوں، جب ہمارا خواب اور نبی کا خواب ایک جیسا نہیں ہے تو ہماری ذات اور نبی کی ذات ایک جیسی کیسی ہو سکتی ہے؟ جب ہمارا خواب ان کے جیسا نہیں ہے تو یہ کہاں سے کہتے ہیں ہم ان کے جیسے؟ نہ شکل ان کی جیسی، نہ کردار ان کے جیسا، نہ اخلاق ان کے جیسا، نہ رویہ ان کے جیسا، مگر ڈھٹائی ایسی کہ ہم ان کے جیسے. تو نبی خواب دیکھے تو حکم خدا، ہم خواب دیکھیں تو خواب کہلائے گا. اب اگر ہم خواب دیکھیں کہ ہم اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، صبح لے کے چلے گئے اس امید پہ کہ چھری پھیرنی دمبا تو آ ہی جائے گا. اب اگر خواب کے اوپر ہم عمل کریں اور اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں تو دمبا تو آنے والا نہیں، پولیس پہلے آئے گی، سب سے پہلے پولیس آئے گی. ایک آدمی کا گلا کاٹنے کے جرم میں لے جائے گی ہم کو گرفتار کر کے. اس لیے ہمارا خواب خواب ہے، نبی کا خواب خواب نہیں ہو، حکم خدا. جیسے ہی جناب ابراہیم نے فرمایا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، جناب اسماعیل نے خواب کی تعبیر بتائی، حقیقت بیان کی. جناب اسماعیل فرماتے یا ابت افعل ما تؤمر، اے بابا جو آپ کو حکم دیا گیا اسے بجا لائیے. افعل ما تؤمر،
بیٹا خواب کی حقیقت بتا رہا کہ بابا یہ خواب نہیں، حکم خدا ہے، آپ کو جو حکم ملا ہے اسے بجا لائیے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ بابا حکم خدا پہ عمل کیجئے، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ عزیزو، امامت اور نبوت میں یہی فرق ہے۔ نبوت موت کو رضا الہی کے مقابل میں مشکل سمجھ رہی ہے، صبر مشکل کے مقابل میں ہوتا ہے، مگر شکر نعمت کے مقابل میں ہوتا ہے۔ میں کچھ جملہ کہہ رہا ہوں، مصیبت میں صبر ہوتا ہے، نعمت پہ شکر ہوتا ہے۔ نبوت وہ ہے جو موت کو مصیبت سمجھ رہی ہے، لہذا کہہ رہا مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، مگر اہل بیت وہ ہیں جو موت کو نعمت سمجھتے ہیں، لہذا ہر قتل کے بعد سجدہ شکر کر رہے تھے۔ وہاں موت کو، شہادت کو مصیبت سمجھ رہے ہیں، یہاں حسین کا گھرانہ شہادت کو نعمت سمجھ رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے عزیزو، جناب ابراہیم لے کے چلے اسماعیل کو، لٹایا، باپ تھے لہذا آنکھوں پہ پٹی باندھی، آنکھوں پہ پٹی باندھ لی کہ بیٹے کے گلے پہ چھری چلاتے ہوئے دیکھ نہ سکے، لٹا کر کے گلے پہ چھری چلائی، ہاتھ کو محسوس ہوا کہ گلے کی رگیں کٹ رہی ہیں، لیکن جب یقین ہو گیا کہ رگیں کٹ گئیں تو آنکھ سے پٹی کھولی، خنجر پھینکا، نگاہ پڑی تو دیکھا اسماعیل سامنے کھڑے ہیں۔ دوسرا باپ ہوتا تو اٹھ کے کلیجے سے لگا لیتا بیٹے کو، لیکن ابراہیم تھے، سینے سے نہیں لگایا اسماعیل کو، رونے لگے فوراً، پروردگار کوئی گناہ ہو گیا، گستاخی ہو گئی جو قربانی رد ہو گئی، اخلاص میں کوئی کمی آ گئی کہ تو نے قربانی قبول نہیں کی۔ آواز قدرت ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، وفدیناہ بذبح عظیم، تمہارے اخلاص میں کمی نہیں ہوئی، ہماری پالیسی بدل گئی، اس قربانی کو ذبح عظیم میں بدل دیا۔ ایک بیٹے کی قربانی سے امتحان پورا نہیں ہوگا، پورا گھر قربان کرے گا۔ یہ ہے ذبح عظیم، یہ ہے امامت۔ عزیزان گرامی، آپ اندازہ لگائیں ابراہیم کتنی منزلوں سے امتحان ہوئے۔ ایک سوال آپ سے کر رہا ہوں، جناب ابراہیم جب اسماعیل کو لے کے چلے ہیں تو کیا ابراہیم کو نہیں معلوم تھا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اسماعیل کو نہیں معلوم تھا ہمیں کہاں لے جائے جا رہا؟ ابراہیم کو بھی پتا تھا کہ ہم ذبح کرنے جا رہے ہیں، اسماعیل کو بھی معلوم تھا کہ ذبح ہونے جا رہے ہیں۔ نہ ابراہیم دھوکے میں تھے نہ اسماعیل دھوکے میں تھے، دونوں کو معلوم تھا کہ ہم ذبح کرنے جا رہے ہیں، بیٹے کو معلوم تھا ذبح ہونے جا رہے ہیں۔ اب دنیا جو کہتی ہے کہ حسین کو جب معلوم تھا کہ کربلا میں قتل ہوں گے تو کیوں گئے؟ جواب، دنیا جو اعتراض کرتی ہے کہ حسین کو جب معلوم تھا تو کیوں گئے، معلوم تھا بچے قتل ہوں گے تو کیوں لے گئے، عورتوں کو معلوم تھا اسیر ہوں گی تو کیوں لے گئے؟ بھیا یہ تو ابراہیم سے پوچھو، جب معلوم تھا تو کیوں گئے؟ یہ تو اسماعیل سے پوچھے، جب پتا تھا قربان ہونے جانے تو کیوں گئے؟ مسئلہ یہ ہے ابراہیم و اسماعیل دونوں کو پتا تھا، حسین اور حسین کے بچوں کو سب کو پتا تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ شہادت، قربانی اگر دھوکے سے ہو تو وہ ہے ہلاکت، جملہ اگر دھوکے میں ہو تو ہلاکت، اگر جان بوجھ کے ہو تو شہادت۔ شہادت دھوکے میں نہیں ہوتی، جان بوجھ کے ہوتی۔
میں کہوں گا پروردگار ابراہیم کو تو نے 3 امتحان سے گزارا، اور جب پلٹے ہیں تو دونوں ٹائٹل لے کے پلٹے وہاں سے، میں سے ابراہیم کو امامت کا عہدہ ملا اور بیٹے کو ذبیح اللہ کا منصب ملا۔ یہ 3 امتحان سے گزرے ہیں ارحیم، تو اللہ نے امامت دی ہے ان کو۔ اللہ اکبر۔ روایت کہتی ہے کہ اللہ ارحم الراحمین ہے، غفور الرحیم ہے۔ کیا غفور الرحیم و ارحم الراحمین سے یہ امید ہے کہ بوڑھے باپ کو یہ حکم دے کہ جوان بیٹے کو ذبح کرو؟ اللہ یہ کیوں کر رہا ہے ابراہیم کے ساتھ؟ اتنے بڑے امتحان میں کیوں مبتلا کر رہا ہے ابراہیم کو؟ شاید آواز قدرت آئے، تم نہیں سمجھو گے، ابراہیم کو دینی ہے امامت، اور امامت کے لیے ان امتحانات سے گزرنا پڑے گا۔ یہاں ابراہیم اور باپ بیٹے کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں محبت خدا تل رہی ہے۔ کبھی محبت خدا مال کے ترازو پہ تلی کہ تمہیں مال زیادہ عزیز ہے یا اللہ، کبھی اللہ کی محبت جان کے ترازو پہ تلی، تمہیں جان زیادہ پیاری ہے یا خدا، کبھی محبت خدا اولاد کی ترازو پہ تلی، تمہیں اولاد زیادہ پیاری ہے یا خدا۔ لہذا اللہ نے کہا انہیں امامت دینا ہے، اور امامت کے لیے یہ رکاوٹیں آئیں گی، لہذا ایسے کو امامت دو کہ اگر مال قربان کرے تو پیچھے نہ ہٹے، جان دینی پڑے تو پیچھے نہ ہٹے، اولاد قربانی کرے ہمارے تو پیچھے نہ ہٹے۔ لہذا اللہ نے امامت جو دی ہے ایسوں کے حوالے کی کہ جو جان مال اولاد کی قربانی کرتے وقت دریغ نہ کرے، پیچھے قدم نہ کرے۔ اس لیے کبھی مال انسان کو روکتا ہے، کبھی جان انسان کو روکتی، کبھی اولاد روکتی۔ لہذا امام اس کو بنایا جائے جو تینوں کو لٹا دے۔ اور ہم نے تاریخ میں تو ایسا دیکھا کہ یہاں سب کچھ لٹا دیا، جو کچھ تھا حسین کے دامن میں سب لٹا دیا، دین کے نام پر، اللہ کے نام پر۔ اور یہی وجہ ہے عزیزو، جیسے جیسے امام حسین پر مصیبتیں پڑتی جاتی تھیں، حسین کا چہرہ کھلتا جاتا تھا، چمکتا جاتا تھا۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ آپ اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے اس فرش عزا پہ بیٹھے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ قالین پہ بیٹھے ہیں؟ اس فرش پہ آنے کے لیے آسمان سے فرشتے تمنا کرتے ہیں۔ روایت میں ہے چھٹے امام سے کہ جہاں حسین کی فرش عزا بچھائی جاتی ہے، آسمان سے فرشتے اس فرش پر آتے ہیں، اور آپ جو بیٹھے ہیں تو آپ کی نگاہ میں ظاہراً یہ قالین پہ بیٹھے ہیں، آپ کارپیٹ، یہ قالین نہیں ہے۔ فرشتے اپنا پر بچھائیں، آپ فرشتوں کے پروں پر بیٹھے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں آپ کہ اس وقت آپ فرشتوں کے پروں پر بیٹھے ہیں۔ مجلس ختم ہوتی ہے تو عزاداروں کو جو کچھ بھی میسر ہوتا ہے بانیان مجلس کی طرف سے تبرک دیا جاتا ہے۔ یہ آسمان سے فرشتے جو مجلس حسین میں شرکت کے لیے آتے ہیں، ان کو تبرک میں کیا ملتا ہے؟ جب زمین سے آسمان کی طرف جاتے ہیں تو ان کے جسم سے خوشبو آتی ہے، خوشبو آتی ہے اس فرش پر بیٹھنے کی وجہ سے۔ اور جب آسمان پہ پہنچتے ہیں اور ان کے بدن سے خوشبو آتی ہے تو وہ فرشتے جو یہاں نہیں آئے رہتے زمین پر، وہ سوال کرتے تمہارے بدن سے عجیب خوشبو آ رہی ہے، تم کہاں گئے تھے؟ تو یہ فرشتے کہتے ہیں ہم آج زمین پر گئے تھے حسین کی مجلس عزا میں شرکت کے۔
حسین کی فرش عزا بچھی تھی وہاں بیٹھ کے آئے ہیں، اسی کی خوشبو ہمارے بدن سے محسوس ہو رہی ہے، تو وہ فرشتے ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں ذرا ہمیں بھی لے چلو اس زمین پر جہاں حسین کی فرش عزا بچھائی گئی تھی۔ تو وہ فرشتے کہتے ہیں اب تو مجلس ختم ہو گئی ہے، لوگ چلے گئے ہیں۔ سنو گے عزیزو وہ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ مجلس ختم ہو گئی ہے، لوگ چلے گئے ہیں، مگر وہ جگہ تو باقی ہے جہاں حسین کی مجلس ہوئی تھی، لہذا وہ فرشتے آتے ہیں زمین پر، اس زمین پر اپنے پروں کو مس کرتے ہیں اور پرواز کر کے جاتے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ بس میں نے یہ حدیث اس لیے سنائی کہ آپ رونے کے لیے آمادہ ہو جائیں، خدا آپ کو کوئی مصیبت نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ روایت کہتی ہے عزیزو اس حسین پر رونے کے لیے آئے ہیں جسے رلا رلا کے مارا گیا، جسے تڑپا تڑپا کے مارا گیا۔ ماشاءاللہ آپ کی آواز گریہ بلند ہے۔ عزیزو تکلس سے مت رو، آواز کو رہا کرو، آزاد کرو، کھل کے رو، ایسے رو جیسے جوان کی میت پر ضعیف ماں روتی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ شہزادی آپ نے فرمایا تھا میرے لال پر کون روئے گا؟ اے بی بی زہرا آئیے ادارے میں دیکھیے آپ کے لال پر آنسو بہانے والے اکٹھا ہے۔ اللہ اکبر۔ بس عزیزو یہ ایام جو چل رہے ہیں یہ اسیری کے ایام ہیں، اور یہ مجالس جو منعقد ہوئی ہیں یہ جناب سکینہ کی مناسبت سے منعقد۔ سکینہ اسراء کربلا میں امام حسین کی شہادت کے بعد جب بیویاں اسیر ہوئی ہیں عزیزو، میں سمجھتا ہوں جناب سکینہ سے زیادہ کسی پر اتنی مصیبت نہیں آئی جو اس ننھی سی بچی پر آئی۔ آپ صاحبان اولاد ہیں، آپ باپ ہیں، ہماری آواز مائیں بھی سن رہی ہیں۔ آپ کی گود میں 4 سال کی بچی ہوگی، ایک مرتبہ گھر جا کر کے اپنی 4 سالی پیارا بچی کے خوبصورت رخسار کو دیکھیے گا اور تصور کیجئے گا کیا 4 سال کی بچی کے ننھے ننھے پھول جیسے رخسار اس قابل ہو سکتے ہیں شمر کے تماچے پڑے؟ اجرکم اللہ۔ اللہ اکبر۔ عزیزو سنو، میں ایک مجلس سن رہا تھا، ایک ایرانی ذاکر جناب سکینہ کے مصائب پڑھ رہا تھا، کیا رقت تھی، کیا گریہ تھا۔ درمیان مصائب اس ذاکر نے مجمع سے خطاب کیا، اگر تمہارے پاس کوئی 4 سال کی بچی ہو تو باپ سے گزارش وہ منبر کے قریب لے آئے۔ میں چونک گیا کہ اس وقت 4 سال کی بچی کو کیوں بلا رہا ہے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، پھول جیسی بچی تھی 4 سال کی، اس کا ہاتھ پکڑ کے منبر کے قریب لے آیا۔ منبر کے پہلو میں ایک میز تھی، بچی کو کہا اس میز پر کھڑا کر دو، بچی کو کھڑا کیا۔ اب مجمع سے خطاب کیا، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس بچی کے پھول جیسے رخسار کو، اگر میں ایک تماچا اس بچی کو مار دوں تو زمین پہ گر پڑے گی، اگر میں ایک تماچا ماروں تو زمین پہ گر پڑے گی۔ ذرا سوچو کربلا میں حسین کی سکینہ ایک تماچا نہیں، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک کتنے تماچے سکینہ کھائی۔ بچی چکرا کے گرتی تھی، آواز دیتی تھی اے چچا۔ ماشاءاللہ کیا حق گریہ ادا کر رہے ہیں۔ خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ اللہ اکبر۔ کتنی مظلومہ بی بی ہے۔ روایت کہتی ہے اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ جب 11 محرم کو چلا ہے اور بے کجاوا اونٹ منگائے گئے ہیں، ناقے بٹھائے گئے جس پر اماری نہیں، محمل نہیں، کجاوا نہیں، بے کجاوا اونٹوں پر اسیر قیدیوں کو، بیبیوں کو بے مقنع و چادر بٹھایا گیا، ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے، ایک ایک بیوی کی گود میں بچوں کو دے دیا گیا۔ ساری بیویاں جب سوار ہو گئیں
سنو عزیزو خوب رو گے. ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا شمر جو ہے ایک اونٹ لے کر کے آ رہا ہے, اکیلا اونٹ لے کر کے آ رہا ہے جس کے اوپر کجاوا نہیں ہے. اونٹ کو لا کے بٹھایا, یزیدی سپاہی آگے بڑھے. شمر اس کا شمر یہ اونٹ کس لیے لایا ہے؟ ساری بیویاں سوار ہو گئی ہیں, یہ اونٹ کس لیے؟ کہا ابھی بتاتا ہوں. ناقے کو بٹھایا, شمر ایک ایک بیوی کی گود جھانکنے لگا. ایک مرتبہ رباب کے ناقے کے قریب گیا, سکینہ رباب سے لپٹی ہوئی تھی. اماں ظالم سے بچا. ایک مرتبہ شمر آگے بڑھا, رباب کی گود سے 4 سال کی بچی سکینہ کو چھینا, لا کے ننگی پشت پر بٹھایا. روایت کہتی ہے جب اونٹ دوڑایا گیا, بچی اونٹ سے نیچے گر گئی. بچی اونٹ سے نیچے گر گئی تھی. وہ سر حسین جس نیزے پہ تھا, ایک مرتبہ وہ قافلہ چلتے چلتے نیزہ زمین میں گڑ گیا. نیزہ زمین میں گڑ گیا, قافلہ رک گیا. لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے, قافلہ آگے کیوں نہیں بڑھ رہا ہے؟ خولی نے کہا سر حسین جس نیزے پہ تھا وہ نیزہ زمین میں گڑ گیا ہے, نکل نہیں رہا ہے. ایک مرتبہ شمر کو خبر ہوئی. شمر نے کہا ابھی میں پتہ لگاتا ہوں سر آگے کیوں نہیں بڑھ رہا ہے. ایک مرتبہ تازیانہ لہراتا ہوا سید سجاد کے قریب آیا, پشت پر تازیانے برسانے لگے. آواز دی سید سجاد بتاؤ تمہارے باپ کا کٹا ہوا سر آگے کیوں نہیں بڑھ رہا؟ تمہارے باپ کا سر آگے کیوں نہیں بڑھ رہا ہے؟ ایک مرتبہ ہتھکڑی کو سنبھالے ہوئے میرا مولا سر حسین کے قریب آیا, آنکھوں میں آنسو ہیں. آواز دی بابا اب تازیانہ کھانے کی طاقت نہیں ہے, بتاؤ آپ کا سر کیوں نہیں آگے بڑھ رہا ہے؟ کٹے ہوئے سر سے آواز آئی, اے سید سجاد میرے سینے پر سونے والی سکینہ اونٹ سے گر گئی. اے بیٹا جب تک سکینہ نہ ملے گی میرا سر آگے نہ بڑھے گا. جناب زینب اتری, ام کلثوم ناقے سے اتری, سکینہ کو ڈھونڈنے لگی. اے بیٹا سکینہ کہاں ہو میری لال؟ زینب دوڑ رہی ہے, ایک نشیب میں پہنچی. علی کی بیٹی نے کیا دیکھا, ایک برقع پوش بی بی کی گود میں سکینہ بیٹھی ہے, بچی لپٹی ہوئی ہے. زینب آگے بڑھی, زانو ادب تہ کر کے بیٹھ گئی. اے بی بی آپ کا بہت شکریہ اس بچی کو تسلی دینے کے لیے. جب سے اس کا باپ مرا ہے کسی نے تماچا مارا, کسی نے درے مارے, کسی نے بندے چھینے. ایک مرتبہ جیسے ہی سکینہ کے لیے یہ جملہ کہا, اس معظمہ نے چہرے سے نقاب پلٹی, آواز دی زینب تم نے اپنی ماں کو نہ اللہ اکبر, زینب تم نے اپنی ماں کو نہ پہچانا, میں تیری ماں فاطمہ زہرا. لو بھی عزیزو بچی مل گئی, بچی مل گئی. ایک مرتبہ شمر آگے بڑھا, بچی کا ہاتھ پکڑ کے گھسیٹنا شروع کیا. یزیدی سپاہی, سنو عزیزو, یزیدی سپاہی پھر شمر کے پاس آئے. شمر میں منع کر رہا تھا یہ بچی کو اکیلے اونٹ پہ نہ بٹھا, کسی بی بی کی گود میں دے دے. آخرکار یہ بچی ناقے سے گر گئی. اب شمر کہتا ہے اب یہ بچی کبھی نہیں گرے گی, اب یہ کبھی نہیں گرے گی. کہا اللہ کے واسطے اب اس کو کسی بی بی کی گود میں دے دو. کہا نہیں, سکینہ کو اکیلے بٹھاؤں گا, اب میرا وعدہ ہے اب بچی کبھی نہ گرے گی. سنو گے عزیزو, اولاد والوں کیا کیا, سکینہ کو ننگی پشت پر لٹایا, رسی سے جکڑ کے باندھا. یہی وجہ ہے جب اونٹ چلتا تھا سکینہ کا سینہ زخمی ہو گیا. اے بابا ظالم کے واہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. یا اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما. پروردگار ہماری گنہگار آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسوؤں کے چند قطرے شہزادی کے پاک و پاکیزہ رومال میں جگہ عطا فرما.
اس مجلس میں جتنے بیٹھے ہیں، بوڑھے بچے جوان مرد عورت، پروردگار مجھے نہیں معلوم کس کو کیا پریشانی ہے، کیا حاجت ہے، تجھے جناب سکینہ کے زخمی رخسار کا واسطہ پروردگار اس مجلس سے کسی کو خالی ہاتھ واپس نہ فرما، ان کی جو حاجتیں روا فرما، کربلا والوں کے خون کا انتقام لینے کی خاطر اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو آقا کے مخلص غلاموں میں شمار فرما۔ ماتم حسین بھیڑ بڑھتی جا رہی ہے شام کے بازار کی، بھیڑ بڑھتی جا رہی ہے شام کے بازار کی، بھیڑ بڑھتی جا رہی ہے شام کے بازار، سانس نہ رک جائے یا رب قافلہ سالار کی، بھیڑ بڑھتی جا رہی ہے شام کے بازار کی، بھیڑ بڑھتی جا رہی ہے چھین کر زینب کی چادر شمر یہ کہتا رہا، چھین کر زینب کی چادر شمر یہ کہتا رہا، لوٹ لی دستار میں نے احمد مختار کی، بھیڑ بڑھتی جا رہی ہے شام کے بازار کی، بھیڑ بڑھتی جا رہی ہے ایک منادی شام کی گلیوں میں دیتا ہے صدا، ایک منادی شام کی گلیوں میں دیتا ہے صدا، رسیوں میں بیٹیاں ہیں حیدر کرار کی، بھیڑ بڑھتی جا رہی ہے شام کے بازار کی، بھیڑ بڑھتی جا رہی ہے شام کے بازار کی، صرف 40 سال ہوں گے خون رونے کے لیے، صرف 40 سال ہوں گے خون رونے کے لیے، عمر ہی کتنی بچی تھی عابد بیمار کی، بھیڑ بڑھتی جا رہی ہے شام کے بازار کی، بھیڑ بڑھتی جا رہی ہے شام کے بازار کی، ظلم سے نیلے ہوئے نیلے سے کالے ہو گئے، ظلم سے نیلے ہوئے نیلے سے کالے ہو گئے، شام تک رنگت بدلتی ہی رہی رخسار کی، بھیڑ بڑھتی جا رہی ہے شام کے بازار کی، بھیڑ بڑھتی جا رہی ہے شام کے بازار کی، آج تک ثقلین کھل کر لکھ نہ پایا ہے کوئی، آج تک
ثقلین کھل کر لکھ نہ پایا ہے کوئی، شام کی ایک ایک گلی زینب نے کیسے پار کی، بھیڑ بڑھتی جا رہی ہے شام کے بازار کی۔ رستہ بنا رہی ہے بنتے علی کا فضا، کانٹے ہٹا ہٹا کے عباس کی بہن کو شامی رلا رہے ہیں، چادر دکھا دکھا کے عباس کی بہن کو شامی رلا رہے ہیں، چادر دکھا دکھا کے عباس کی بہن کو شامی رلا رہے ہیں۔ پردیس میں کسی پر ایسا نہ وقت آئے، نامحرموں میں کوئی یوں بے ردا نہ جائے، کرتے ہیں یہ دعائیں اہل حرم کے بچے، جھولی اٹھا اٹھا کے عباس کی بہن کو شامی رلا رہے ہیں، چادر دکھا دکھا کے عباس کی بہن کو شامی رلا رہے ہیں۔ بھائی بہن کی آنکھیں نم ہوتی جا رہی ہیں، بنت علی کی سانسیں کم ہوتی جا رہی ہیں، خنجر چلا رہا ہے زینب کے دل پہ ظالم، خنجر دکھا دکھا کے عباس کی بہن کو شامی رلا رہے ہیں، ایک بچی کہہ رہی ہے آؤ مدد کو بابا، دادی کی طرح میں بھی اب ہو گئی ضعیفہ، زخمی کیا ہے پہلو ناقے سے ظالموں نے، مجھ کو گرا گرا کے عباس کی بہن کو شامی رلا رہے ہیں، چادر دکھا دکھا کے عباس کی بہن کو شامی رلا رہے ہیں، چادر دکھا دکھا کے۔ What has that to us?